بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروازین NV نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، انوار الحق کاکڑ کا آنا نگران وزیر اعظم کے طور پر اور تحریک انصاف پارلیمنٹرین کا وجود میں آنا اور پھر استحکام پارٹی پاکستان کا بننا اور پھر GDA اور متحدہ اور ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو دیوار سے لگا کر اور اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم تعینات کروانا اور پھر کل تک جو سیاسی جماعتیں کہا کرتی تھی کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے ریاست کو بچایا ہے، تو آج ریاست نے ان کے پلے کیا چھوڑا ہے، اس پر بھی ہم آج تفصیل سے بات کریں گے اور بات کریں گے کہ انوار الحق کاکڑ بنیادی طور پر سیاستدان ہے یا ٹاؤٹ ہے، کیونکہ وہ کرپٹ ہے۔ اس کی کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ تو پچھلے ویلاگ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، لیکن شہباز شریف، اگر آپ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھیں تو گزشتہ روز انہوں نے جو صحافیوں کے ساتھ اپنا بریک فاسٹ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں، اور 2013 میں جنرل راحیل شریف انہیں شہباز بھائی کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور یہ اس وقت کو فخریہ انداز میں بیان کر رہے تھے جب ان کے بھائی نواز شریف کی حکومت کو جو ہے وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ نے جنرل راحیل شریف اور اس وقت جو اپنا DG ISI تھے انہوں نے خطرے میں ڈال رکھا تھا۔ تو بہرحال یہ تمام امور کیا ہیں، ان پر ہم تفصیل سے آج بات کریں گے اور بات کریں گے کہ نواز شریف کا مستقبل کیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل سیٹ اپ بننے جا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح اپنی مرضی کا بنانے جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند ہے تو آپ سے ایک التماس ہے کہ مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ تک بر وقت ہمارے ویلاگ پہنچتے رہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا میں متواتر ویلاگ کر رہا تھا اور میں متواتر یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ وہ چیز ہے جو کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف اپنے مطلب اپنے مفاد کی حد تک ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ عمران خان ان کے مفادات کو تحفظ فراہم نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر PDM کو اور ان کی اتحادی جماعتوں کو گھیر کر اور تحریک عدم اعتماد لانا اور ان کو برسر اقتدار لے آنا یہ ان کی مجبوری تھی۔ تو اس کی مجبوری کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا اور ایک کھلواڑ کیا گیا، لیکن آج نتیجہ یہ ہے کہ PMLN یعنی نواز شریف گروپ اس شہباز شریف کو پھر بھی امیدیں ہیں، وہ تو 2/3 میجارٹی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور جبکہ اس کے بھائی کو پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا گیا ہے اور شہباز شریف 2/3 میجارٹی کے خواب دیکھ رہا ہے، تو ان میں بہت زیادہ دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے جتنی بھی جو ہے وہ سابقہ حکمراں اتحاد کی جو جماعتیں ہوں، ان میں بڑے پیمانے پر مایوسی پائی جاتی ہے۔ ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے دوسرے لفظوں میں باضابطہ طور پر ایک پیغام پہنچایا ہے کہ بھائی اب آپ کا پاکستان میں کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ مطلب یہ میری طرف سے ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کے ہاتھوں نواز شریف کے سیاسی مستقبل کو دفن کر دیا، غرق کر دیا، اور اب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر آئیں یا کچھ بھی کریں، نتیجہ کیا نکلنا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ اور یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ بھلے آپ آئیں، پاکستان آئیں، لیکن ابھی تھوڑا سا آپ کو واپس آنے میں ٹائم لگے گا، لیکن وزارت عظمیٰ کے حوالے سے بھی نواز شریف کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ایسا کوئی خواب مت دیکھیں آپ۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے درمیان جو فاصلے تھے وہ فاصلے ہیں، اور جو ایک محدود فاصلے آپ کو بتائے گئے تھے وہ محض ایک دھوکہ تھا، اور جو
جو چیزیں تھیں وہ جوں کی توں ہیں، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے۔ ناظرین، مطلب یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتحادیوں کو اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے بڑی چالاکی سے عمران خان سے اپنی جان چھڑا لی، اور دوسری طرف اتحادیوں کو اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور تیسری طرف نئی پولیٹیکل فورسز کو انہوں نے جنم دینے کے لیے ایفرٹس کیے، اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب یعنی یوں سمجھ لیں کہ نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان شدید صدمے میں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ او بھائی، آپ اتنے سینئر سیاستدان تھے، کیا آپ کے یہ جو کھوپڑی تھی، کیا اس میں کوئی دماغ نام کی چیز نہیں تھی؟ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا؟ اسٹیبلشمنٹ اوکے ہو چکی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ حقیقت کیا ہے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی جو سیاست ہے اس کو بچا لیا ہے، بھائی کی سیاست کی قربانی دے کر۔ اور میں نے کہا نا کہ گزشتہ روز جو انہوں نے صحافیوں کو دیا تھا، بریک فاسٹ دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا رہا ہوں، اور 2014 میں جب دھرنے چل رہے تھے تو اس وقت بھی راحیل شریف جو ہے وہ مجھے شہباز بھائی کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ چیف ایگزیکٹو بول رہا ہے، یہ شرم کا مقام ہے ایک ملازم کے لیے۔ ایک نوکر، یعنی ایک ملازم، نوکر مناسب نہیں لگتا، ملازم کے لیے، کیونکہ آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر، اس کے نیچے آتا ہے وزیر دفاع، وزیر دفاع کے نیچے آتا ہے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری دفاع کے نیچے آتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف۔ اب ذرا ڈفرنس دیکھیں، اور اس کے باوجود اگر جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سب کو بائی پاس کر دے تو پھر یہ پولیٹیشنز کے لیے ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے۔ اور دوسری طرف شہباز شریف نے جب کہا کہ میں تو آنکھ کا تارا ہوں، اور آج پھر مریم اورنگزیب کو میرے خیال میں آج رات وہ انٹرویو چلے گا، سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس میں کہا کہ نہیں، انہوں نے یہ جو بات کہی ہے آنکھ کا تارا والی، وہ طنزاً کہی ہے۔ ابے طنز کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اب پھر بتا رہا ہوں کہ کل دوپہر تک جو اتحادی تھے، انکلوڈنگ آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، یہ سارے اس سوچ میں تھے کہ وزیر اعظم کا نام فائنل کیسے کیا جائے اور کس کو فائنلی لگایا جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یعنی اس بات پر اتفاق کر لیا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کے لیے پورا پریشر ڈیولپ کیا جا چکا تھا کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم ہوں گے، لیکن کیا ہوا؟ معاملات کہاں ہوئے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ وہ جو سیم پیج کا جو معاملہ تھا، وہ پیج کہاں پھٹ گیا؟ اور یہ پیج نہیں ہوتا، یہ ایک مفادات کا ایک ترازو ہوتا ہے جس کے پلڑے میں آپ بھی ہوتے ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات حاصل کر لیتی ہے تو وہ اتر کے چلی جاتی ہے، اور پھر آپ منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اسد طور نے بھی ویلا کیا تھا، اور جو ہے وہ کچھ دن پہلے تک یہ چیزیں جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک یعنی افواہ گردش بھی کر رہے تھے کہ 1.5 ماہ قبل جنرل قمر جاوید باجوہ نے انوار الحق کاکڑ صاحب کو انفارم کر دیا تھا کہ آپ ملک کے آئندہ جو سیٹ اپ آئے گا، جو طویل چلے گا، اس کے نگران وزیر اعظم ہوں گے 1.5 مہینہ قبل۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جنرل باجوہ ڈاکٹرائن ختم ہو گئی؟ کیا جنرل فیض کی انٹرفیرنس ختم ہو گئی؟ قطعاً نہیں ہوئی۔
آج بھی وہ اسٹینڈ کرتی ہے. اور چند روز قبل چیف آف آرمی اسٹاف سے نے جب انوار الحق کاکڑ کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے نگران وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, آپ کو مبارک ہو, آپ تیاری کریں. اور دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان سب کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا, اندھے کنویں میں پھینکنے کے لیے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ کس کس کو کس کس وقت پھینکنا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جنرل فیض اور صادق سنجرانی نے انوار الحق کاکڑ کو باقاعدہ یعنی ایک ناپسندیدہ ترین شخص تھا انوار الحق کاکڑ ان دونوں افراد کا, جس کی ایک بنیادی وجہ تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ ایک تو انوار الحق کاکڑ صاحب کو چیئرمین سینٹ بننا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ جب کوئٹہ کے جو سیکٹر کمانڈر ایم آئی تھے اس وقت فیصل نصیر, اس کے انوار الحق کاکڑ ٹاؤٹ ہوا کرتے تھے, یعنی اس کے یوں سمجھ لیں کہ فرنٹ مین ہوا کرتے تھے. تو اس لیے جنرل فیض کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ فیصل نصیر کا ٹاؤٹ یا فرنٹ مین جو ہے وہ اس کو چیئرمین سینٹ لگایا جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ناظرین یعنی جنرل فیصل نصیر نے اس کو انوار الحق کاکڑ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک جعلی ان رجسٹرڈ وائس آف بلوچستان بنوائی, جس کا میں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں آپ کو بتایا. اس کو کروڑوں روپے کے فنڈز دیے, انہوں نے جعلی ریلیاں کی, جعلی بندے اکٹھے کیے, اور یہ جی وہ ہیں جو دہشت گردی چھوڑ کر آ چکے ہیں, یہ توبہ طائب ہو چکے ہیں, اب ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا اور ان کو اس معاشرے کا ایک اچھا شہری بنایا جائے گا. یہ سب ڈرامہ تھا جس کے انہوں نے کروڑوں روپے وصول کیے, اور جو منسٹری آف منسٹری آف فائنینس کی طرف سے جو وائس آف بلوچستان کو پیمنٹ کی جاتی تھی اس کے وہاں سے فون آتے تھے, جی ایچ کیو سے, میں سیدھا بولتا ہوں. تو اب مجھے بتا دیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ اب عمران خان سے جان چھوٹ گئی. اب عمران خان کے لیے جتنے کیسز انہوں نے کروانے تھے پچھلی حکومت سے کروا لیے, جتنی متنازع یعنی جتنی قانون سازی ان کو اپنے خود کو مضبوط کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کروانی تھی وہ بھی کروا لی, اور ساتھ میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی بنوا لی, ساتھ میں استحکام پارٹی بھی بنوا لی, اور ساتھ میں کاکڑ صاحب کو بھی لے کر آ گئے. اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور ان سب کو کراچی میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جنہوں نے کل اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر ملک کو بچانے کی کوشش کی, اور آج ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. ماتم کرتا ہوگا نواز شریف کے میں نے کیا کیا, ماتم کر رہا ہوگا اس وقت آصف زرداری کہ ہم نے یہ کیا کیا, اور ماتم کر رہا ہوگا مولانا فضل الرحمان کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. مطلب یہ کیا ہو گیا؟ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا جو ہے وہ اپنا جو سندھ کے وزیر بھی ہیں, شاہ صاحب ہیں, منسٹری آف انفارمیشن بھی ان کے پاس رہی ہے, اور لوکل گورنمنٹ کے بھی منسٹر رہے ہیں, نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ کے لیے یہاں پر وزیر اعلیٰ کے لیے نام اوپر سے نہیں آتے, یعنی یہ ہے وہ تحفظات جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو باضابطہ طور پر تحفظات ہیں, چاہے خورشید شاہ لاکھ مرتبہ انکار کرے, تردید کرے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ تحفظات ہیں. لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا. لیکن جہاں تک میری سیاسی بصیرت ہے یا جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں, ان قریب ایک اور جنگ چھڑنے والی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ورسز پولیٹیکل فورسز ہوگی, اور یہ جنگ بڑی بھیانک ہوگی. تو اس لیے جس طرح میں کہتا تھا نا کہ اگر پی ڈی ایم کو مستحکم رکھ کے اور میں تو یہ میری غلط فہمی تھی, میں سمجھتا تھا کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہے وہ بالغ ہو چکے ہیں, لیکن آج پتہ چلا کہ وہ تو چوچے کے چوچے ہی ہیں. اور آج مجھے اس چیز کا بھی یقین ہو گیا کہ آج بھی ان کی نیپیاں کوئی اور بدلتا ہے. عمران خان لمبے گئے,
اور یہ اب جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو پارلیمنٹ بنے گی ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، ایک بیہودہ قسم کی پارلیمنٹ ہوگی، جس میں آئے دن جو ہے وہ اتحادی آپس میں لڑیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ نے خود کو مضبوط کر لیا، مستحکم کر لیا، نیب کو مضبوط کر لیا، اور پولیٹیشنز اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بن کے کھیل گئے، اور پھر انہوں نے اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے کر لی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ پر خود کا شملہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔